کیوں؟ من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے۔ ہم کتنے نادان کہ ہم نے وہ 8 گھنٹے اور پوری رات کر لیا جسے من چاہا، اور 15 منٹ کی وہ عشاء نہیں پڑی جسے رب نے چاہا، 10 منٹ کی وہ فجر چھوڑ دیں گے جسے رب نے چاہا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ یاد رکھو، اگر چاہتے ہو حضور راضی ہو جائیں، اگر چاہتے ہو ہمارا خدا راضی ہو جائے، تو پھر اپنی طبیعت پہ چلنا چھوڑ دو، آنکھیں بند کر کے اپنے نبی کی شریعت پہ چلو۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب کوئی نافرمانی کرے میں لعنت بھیجتا ہوں، اور لعنت میری 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، اذا اتے تو ردی تو، فرمایا جب بندہ میری مان لے میں راضی ہو جاتا ہوں، فرمایا مان لے تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ نعرہ میرے خطاب کے 2 آسپیکٹس ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق جشن میلاد کے ساتھ ہے، اور دوسرے پہلو کا تعلق مقصد میلاد کے ساتھ۔ ہماری میجارٹی اور اکثریت یہ تو سنتی رہتی ہے اور سننا چاہتی ہے اور سن رہی ہے کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، کس سج دھج کے ساتھ تشریف لائے، کس حسن کے ساتھ تشریف لائے، کس شوکت کے ساتھ تشریف لائے، کن جلووں کے ساتھ تشریف لائے، کس پاکیزگی اور کس طہارت کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم بھول گئے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ یعنی یہ تو جان گئے کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، مگر ہم یہ بھول گئے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ کیسے تشریف لائے؟ اگر اس سوال کا جواب دیا جائے تو حضور کا میلاد بیان ہو جاتا ہے، اور کیوں تشریف لائے اگر اس سوال کا جواب دیا جائے تو مقصد میلاد بیان ہو جاتا ہے۔ منافقت کی 2 قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو اور اعمال خراب ہوں تو قرآن حکیم نے اس کو نفاق عملی قرار دیا ہے کہ ایسا بندہ عقیدے کا تو ٹھیک ہے مگر عملوں کا منافق ہے۔ اور اگر اعمال صحیح ہوں اور عقیدے میں خرابی ہو، اس کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں۔ ایسا شخص عقیدے کا منافق ہوتا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے کلچر میں 2 قسم کی ہی منافقت پائی جا رہی، اور منافقت بیماری ہے اور بیماری کا علاج ضروری ہے۔ اس لیے بڑی توجہ سے آپ حضرات میری گزارشات سنیں گے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تحمل سے اور صبر سے بیٹھیں۔ میں چاہتا ہوں وہ بھی کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں اور کچھ لے کے جائیں۔ قرآن حکیم کے جو الفاظ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندو میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، تاکہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں۔ نعمتوں کے ذکر سے فلاح نصیب ہوتی ہے، اور علماء لغت کا کہنا ہے کہ عربی زبان میں دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں استعمال کیا، لعلکم تفلحون۔ فرمایا میری نعمتوں کو یاد رکھو، میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، تاکہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں، تم فلاح پا جاؤ۔ تو نعمتوں کے ذکر سے انسان کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نعمتوں کا ذکر کیوں کروانا چاہتا ہے؟ کہ ذکر سے جہان کیسے سنورتے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ یہ نعمت ہے تو پھر یہ بھی یاد رہتا ہے کہ یہ نعمت دی کس نے ہے۔ جب دینے والا یاد رہتا نا تو پھر اس کا شکر بھی یاد رہتا ہے۔ لوگ لوگوں کو نشانیاں دیتے ہیں، کوئی کسی کو گھڑی دے دیتا ہے، کوئی کسی کو آج کل موبائل دیتے ہیں، کوئی کسی کو انگوٹھی دے دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اسے جب جب دیکھے تب تک مجھے یاد کرے، اس سے محبت تازہ رہتی ہے کہ میرا گفٹ دیا ہوا دیکھے گا تو مجھے یاد رکھے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے مجھے بھولنے والوں، میں نے تمہیں اتنے گفٹ دیے کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جس نے اتنے گفٹ دیے اسی کو بھول گئے، جس نے اتنی نعمتیں دی تم اسی کو بھول گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے، تاکہ جس نے دی وہ بھی یاد رہے، اور جب وہ یاد رہے گا تو پھر اس کا شکر بھی یاد رہے گا کہ جس نے دی ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اب ذکر نعمت سے بندہ چل پڑا شکر نعمت کے راستے پہ۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت کیوں چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا شکر کیا جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کیوں چاہتا ہے؟ تو پھر اس کا جواب دیا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ فرمایا میرے بندو اگر تم شکر کرو گے نا نعمتوں پہ، تو فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہاری نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ، کلاس لگی ہوئی تھی، چھٹی ہوئی تو سارے اٹھ کے چلے گئے جتنے بھی سٹوڈنٹس تھے۔ ایک طالب علم بیٹھا رہا جس کا نام تھا سفیان، جنہیں حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں۔ وہ بیٹھے رہے تو انہوں نے پوچھا سفیان تو نہیں گیا، چھٹی ہو گئی؟ عرض کی حضور میں آپ سے نا آج ایک پتے کی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ خون رسول ہیں اور اولاد رسول ہیں، مجھے کوئی جڑ کی بات بتا دیں، نی کی بات بتا دیں جس کو میں پلے باندھ لوں اور وہ ایک بات زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہو جائے۔ تو اس سوال پر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا تو نے کمال سوال کیا، تو فرمایا اب اس کا جواب یاد رکھنا اور یہ سب آپ یاد رکھ لیں۔ فرمایا رب نے جو جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، اگر چاہتے ہو کہ ان نعمتوں میں کبھی زوال نہ آئے، وہ نعمتیں کبھی چھننے نہ پائیں، وہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہونے پائیں، تو فرمایا سفیان ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر نہ بھولنا۔
کیونکہ یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، یہ رحمان کا وعدہ ہے کہ شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ یہ جو وعدہ کر رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس سے بڑھ کر بات کا سچا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر بات کا پکا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر تم نعمتوں پر شکر کرتے رہے میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا۔ ہم اپنی اگر سوسائٹی میں دیکھیں بہت سے لوگ پہلے امیر تھے آج غریب ہو چکے ہیں، آج کنگال اور مفلس ہو چکے ہیں بہت سے لوگ۔ جن کے چولہے کی آگ کبھی بجھتی نہیں تھی آج ان کے چولہے بجھ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں تخت سے تختے پہ کیسے آ گیا، میرے بڑے بادشاہ تھے میں فقیر کیوں ہو گیا۔ اسے دھیان نہیں ہوتا یا اس کے بڑوں نے یا خود اس نے کہیں اس کی نعمتوں کی نافرمانی ضرور کی ہوگی، اس کی نعمتوں پر ناشکری ضرور کی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے نعمتوں پر کفر کرو گے نا، میری دی ہوئی نعمتوں پر میری نافرمانی کرو گے پھر میں نعمتیں چھین لوں گا۔ کہ منڈی بہاؤالدین کی طرف جائیں تو باہر موسیٰ کا ایک علاقہ ہے، بڑے بڑے چودھری ہیں، ملک ہیں، مار ہے، زمیندار ہے۔ میں وہاں خطاب کے لیے گیا، انہیں بتایا یہاں ایک بہت بڑا زمیندار آدمی تھا کہ 300 اعلیٰ نسل کی گائے اور بھینس اس کے قلوں پہ بندھی ہوتی تھی، لینڈ لاٹ، مربوں کا مالک۔ لیکن اللہ کی اس نعمت پر نا جو اس نے دی تھی اسے، وہ تکبر میں آ گیا۔ اس نے کیا کیا، اپنے کمیوں سے کہا، نوکروں سے کہا، کہنے لگا میرے پاس اتنا دودھ ہے، اتنے جانور ہیں دودھ کے، آج میرے حقے میں پانی نہیں ڈالنا، دودھ ڈالنا ہے۔ یہ حقے میں پانی ہوتا ہے نا نیچے، اس نے کہا اتنا دودھ ہے میرے پاس، دنیا پانی ڈالتی ہے، میرے حقے میں آپ دودھ ڈالو۔ نوکروں نے حقے میں دودھ ڈال دی، اور ان پڑھ بندہ بھی کہتا ہے دودھ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا وہ دودھ کو کہتے ہیں یہ خدا کا نور ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جانور کے جسم سے نکالتا ہے، لیکن جانور کو ذبح کرو تو دودھ درمیان میں ادھر گوبر ہے اور ادھر سب خون ہے، اور درمیان میں اللہ نے دودھ رکھا ہے جانور کے جسم میں۔ یہ اس کی رحمت ہے چونکہ اس کے بندوں نے پینا تھا، تو فرمایا میں نے نہ گوبر کی بو آنے دی نہ خون کا رنگ آنے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے یہ تیرے منہ لگنا ہے، اسے تو نے پینا ہے، تو اتنا خالص رکھا میں نے تیرے لیے کہ تو میرے حبیب کا غلام ہے، تو نے پینا ہے۔ اس نے قدر نہ کی اللہ کی اس نعمت کی، حقے میں دودھ ڈلوا دیا، بس کش لگائے اللہ کے غضب کی بجلی کڑکی ہے، اسی دن جانوروں کو بیماری لگ گئی، چھری بھی نہ پھر سکی، قلعے پہ سب مر گئے۔ میں اس گاؤں میں خطاب کر رہا ہوں، وہ مجھے قسم کھا کے بتانے لگے، وہ کہنے لگے کہ وہ بدبخت جس نے اللہ کی نعمتوں پر کفر کیا تھا وہ کہ 2 پشتے اوپر گزرا ہے، کفر اس نے کیا تھا، مگر جب اللہ کے قہر کی بجلی کڑکتی ہے نا کسی پہ تو پھر اس کی نسلوں میں بھی چلتی رہتی ہے۔ تو وہ بتانے لگے کہ اب اس کی اولاد، اس کے پوتے
وہ بھی اگر کوئی اچھا جانور دودھ کا خرید کے قلعے پہ باندھتے ہیں نا، زیادہ دیر وہ بھی زندہ نہیں رہتا، وہ بھی مر جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد سنایا کرتے تھے۔ یہ حضور غوث اعظم کی تقریروں میں یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا اصیت غضبت، اذا غضبت لعنت۔ یہ سننا غور سے کہ جب لوگ من چاہے پہ چلتے ہیں، میرے چاہے پہ نہیں چلتے، اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دے، جو من چاہے پہ چلتے ہیں، رب اور رسول کے چاہے پہ نہیں چلتے، اللہ فرماتا ہے جب میری نہیں مانتے نا، من مانی کرتے ہیں، پھر مجھے غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آئے کسی پر میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اذا غضبت لعنت، جب مجھے کسی پہ غصہ آئے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اور اب بتایا جا رہا ہے لعنت چلتی کہاں تک ہے۔ فرمایا ان اللعنت منی تبلغ السابع من البلد، میری لعنت اترتی تو اس ایک بدبخت پہ ہے نا جس نے لعنت والا کام کیا، مگر اس کی 7 پشتوں میں چلتی رہتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں پر کفر کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کا غضب کئی نسلوں میں چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میری مان لیں پھر ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ تو ان کا حال تھا نا جو میری نہیں مانتے، جو طبیعت پہ چلتے ہیں۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عشاء پڑھ کے نہیں آئے اور فجر جا کے نہیں پڑھیں گے، مگر یہاں 8 گھنٹوں سے جھوم رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں، امداد بھی دے رہے ہیں۔ یہاں 8 گھنٹوں سے بیٹھے، 8 گھنٹے بیٹھے نا، نہ اللہ کا حکم تھا نہ اس کے رسول کا حکم۔ یہ ساری رات محفلیں جاری رہتی ہیں، یہ نہ قرآن کا حکم ہے نہ حدیث کا حکم، مگر ہم سب بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ آپ کو فجر تک بھی بٹھائیں نا تو عمرے کے لالچ میں شاید میرا نام نکلا، بیٹھے رہیں گے۔ تو طبیعت چاہ رہی ہے نا تو بیٹھے ہوئے ہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ 8 گھنٹے بیٹھیں گے، پوری رات بیٹھیں گے، بیویاں بیٹھیں گی، کیوں؟ من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے۔ ہم کتنے نادان کہ ہم نے وہ 8 گھنٹے اور پوری رات کر لیا جسے من چاہا، اور 15 منٹ کی وہ عشاء نہیں پڑی جسے رب نے چاہا۔ 10 منٹ کی وہ فجر چھوڑ دیں گے جسے رب نے چاہا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ یاد رکھو، اگر چاہتے ہو حضور راضی ہو جائیں، اگر چاہتے ہو ہمارا خدا راضی ہو جائے، تو پھر اپنی طبیعت پہ چلنا چھوڑ دو، آنکھیں بند کر کے اپنے نبی کی شریعت پہ چلو۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب کوئی نافرمانی کرے میں لعنت بھیجتا ہوں، اور لعنت میری 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، اذا اوتے تو ردی تو، فرمایا جب بندہ میری مان لے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ فرمایا مان لے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، راضی ہونے میں دیر ہی نہیں لگاتا۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس نے 70 بار کبیرہ گناہ کیا، 70 بار، لیکن عجیب آدمی تھا، گناہ کرتا کبیرہ، بڑا گناہ کرتا، چھپ کے کرتا، اور چھپ کے کرنے کے بعد جب آتا نا بازار میں اور چوک میں تو وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کر دیتا میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ عجیب آدمی تھا، بازار میں اعلان کرتا میں نے یہ جرم کیا ہے۔
जिब्राइल अमीन का पारा सब्र भी लबरेज हो गया। मौला ये गंदा कीड़ा, ये बदबूदार पानी से पैदा होने वाला, ये इतना अकड़ गया कि तेरा खा के तेरी जमीन पे ऐलान करता है गुनाह कर, तू इस बदबख्त को मिटा क्यों नहीं देता? जिब्रील पुकार उठे, गुनाह करता और फिर अकड़ता है और फिर ऐलान करता है, इसे मिटा क्यों नहीं देता? सुनना अल्लाह ने क्या जवाब दिया। फरमाया जिब्रील ये जल्दी तो उसे हो जिसे ये खतरा हुआ आज हाथ से निकल गया फिर हाथ नहीं आएगा, मैं देख रहा हूं ये जाता कहां है। हम बच के कहां जा सकते हैं, भाग के कहां जा सकते हैं? कब्र से बच सकोगे? मौत की टिकटिकी से बच सकोगे? इससे हम बच सकते हैं? न कोई कब्र से बचेगा, न कोई मौत की टिकटिकी से बचेगा। इस मरहले से सबने गुजरना। हजरत वितायो सिंध में एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, अजीब आदमी थे, अल्लाह वाले जो थे वली थे, हर बात से एक नसीहत की बात निकालते थे। तो उनके घर में चोरी हो गई, चोर सारा माल ले गए। तो वितायो ने क्या किया, मुसल्ला उठाया और जाके कब्रिस्तान में बैठ गए। पूरा मोहल्ला घर पहुंचा अफसोस करने के लिए, तो घर पे नहीं है। घर वालों से पूछा वितायो किधर है, उन्होंने कहा कब्रिस्तान में बैठे। लोग कब्रिस्तान की तरफ गए, जाके हैरान होकर पूछने लगे वितायो तेरे घर में चोरी हो गई, तो अल्लाह के बंदे तू कब्रिस्तान में आके बैठ गया। तो फरमाने लगे तो फिर मैं क्या करूं? कहा थाने में जाओ ना, FIR दर्ज करवाओ, पुलिस को साथ लो, चोरों को पकड़वाओ, तलाश करो उन्हें। तो हजरत वितायो फरमाने लगे मैं चोरों को कहां कहां ढूंढता फिरूंगा। फरमाने लगे मैं आके ऐसी जगह बैठ गया हूं जहां एक दिन मेरे चोर जरूर आएंगे। तराजू में तोलते हुए डंडी मारने वाले चोरों, एक दिन वहां जरूर पहुंचोगे। भाइयों की जमीनें और बन्ने दबाने वालों, एक दिन वहां जरूर पहुंचोगे। मिलावट वाला माल बेचने वालों, एक दिन वहां जरूर पहुंचोगे। रिश्वत लेकर खुदा की धरती पर जुल्म का बाजार गर्म करने वालों, वहां एक दिन जरूर पहुंचोगे। टीवी और नेट पर बैठकर कंजरियों के डांस देखने वालों, एक दिन वहां जरूर आओगे। शादियों पर डेक लगाकर तवाइफों के गाने चलाने वालों, एक दिन वहां जरूर पहुंचोगे। अपने टच मोबाइलों में फिल्मों और ड्रामों के क्लिप भरने वाले जवानों, बेटों बेटियों, एक दिन उस टिकटिकी पे जरूर चढ़ोगे जिसको कब्र कहते हैं, जिसे मौत कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जब मेरी कोई मान ले फिर मैं राजी हो जाता। दाता साहब फरमाते हैं एक शख्स वो कबीरा गुनाह करता और फिर इबादतगाह में चला जाता, और फिर जो मजहबी किताब थी, आसमानी किताब, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दौर की बात, तौरात, इंजील, ज़बूर, जो पहली किताबें उतरी थी, उनमें से कोई किताब सर पे रखता और अल्लाह से अर्ज करता मौला मुझे तेरी इस किताब की कसम एक बार माफ कर दे, फिर जुर्म नहीं करूंगा। तौबा करता इस अंदाज से अल्लाह के घर में जाकर, और जब जाता बाजार में, मार्केट में, फिर गुनाह कर बैठता। दाता साहब लिखते हैं उसने 70 बार कबीरा गुनाह किया, 70 बार ही तौबा की और 70 बार ही तौबा तोड़ दी। कसम खाता ना, किताब सर पे रखता अल्लाह की कि मुझे इसकी कसम आइंदा नहीं करूंगा, एक बार माफ कर दे। और बाजार में जाता, फिर पब और क्लब में चला जाता, फिर वहां अपना कसम तोड़ देता और बुराई कर लेता। दाता साहब लिखते हैं कि जब 17वीं बार उसने तौबा तोड़ दी ना, अपने घर के एक कोने में अकेला बैठा था तन्हा,
اور سوچ رہا تھا کہ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں نے اپنے رب سے اتنا جھوٹ بول لیا کہ اب اگر میں نے گناہ کیا نا اور توبہ کی تو میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا. 70 بار میں اپنے رب سے وعدہ کر کے توڑ چکا ہوں, اب وہ معاف نہیں کرے گا. دل میں سوچ رہا تھا کہ 70 بار بہت ہو چکا ہے, اب میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا. داتا صاحب لکھتے ہیں غیب سے میرے رب کی آواز آنے لگی. آواز آئی, ہو میرے بندے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اور یہ 70 والی حد بھی تو نے لگائی ہے, میں نے نہیں لگائی ہے. نادان اٹھ کے آ, تو سچے دل سے آج بھی آ میری چوکھٹ کی طرف, میری رحمتیں بڑھ کے تجھے گلے لگا لے گی. تو آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ کی طرف. یہاں مارکیٹیں آباد ہیں, یہاں بازار آباد ہیں, یہاں پب اور کلب آباد ہیں. اگر ویران ہیں تو نماز کے وقت خدا کے گھر ویران ہیں. ہر کوئی کہتا ہے جی بڑا رش ہو گیا ہے, بازار میں رش ہے, مارکیٹ میں رش ہے, سڑکوں پہ رش ہے. وہ ہر جگہ رش نہیں ہے. آؤ مسجدوں میں نمازوں کے وقت دیکھو خالی پڑی ہے. کوئی جاتا ہے اللہ کے گھر کی طرف؟ مسجدوں کے ارد گرد آبادی دیکھیے اور پھر مسجدوں کے نمازی دیکھیے کتنے. اور جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں حضور کا غلام ہوں. جس سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں. عورتوں سے پوچھو وہ بھی جی ہم کنیز فاطمہ ہیں, کوئی کنیز عائشہ ہے, کوئی غلام حسین ہے, کوئی غلام رسول. ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے, مگر حال یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنا تعلق رہ گیا کہ جمعے کے دن ہمارے جوان اگر ٹی وی پہ کرکٹ میچ آ جائے تو کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے, جمعے کی نماز چھوڑ دیتے. یہ میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, کوئی کنیز فاطمہ ہے, کوئی کنیز عائشہ ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں, مگر یہ ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی ہیں, رب کی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. آپ کے یہ گاؤں کا ماحول ہے, بوڑھے بوڑھے لوگ جو اب قبروں میں اترنے والے اور موت کا پنجہ پڑنے والا ہے, وہ بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے, بد نصیب نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اور پوچھو تو مسلمان اور حضور کے غلام, تو کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ابھی لاہور میں ایک بزرگ زندہ, آنکھوں کا آپریشن ہوا, ڈاکٹر نے انہیں نصیحت کی, کہا بزرگوں آپ لگتا ہے کہ نمازی ہیں تو 3 دن آپ نے احتیاط کرنی ہے, سجدہ نہیں کرنا. اشارے سے نماز پڑھ لیں آپ, لیکن سجدہ نہیں کرنا. جب سجدے میں سر جائے گا نا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آنکھوں پہ بوجھ پڑے اور ٹانکیں نکل جائیں, درد دوبارہ نہ شروع ہو جائے. تو ڈاکٹر نے یہ نصیحت کی. ان کے بچے کہتے ہیں, گھر والے وہ کہتے ہیں ہمارے اس والد نے, بزرگ نے 3 دن اشارے سے نماز پڑھی, سجدہ نہیں کیا, مگر 3 دن اس نے روٹی بھی نہیں کھائی. وہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے, ہم نے کہا بابا جی ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا, روٹی سے تو منع نہیں کیا ڈاکٹر نے, آپ نے روٹی کیوں چھوڑ دی؟ وہ بزرگ رونے لگ گئے. سننا میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں اور جوانوں اور بزرگوں, آج بھی ایسے اللہ والے ہیں. وہ بزرگ رونے لگ گئے, فرمانے لگے بچوں یہ بات نہیں ہے. فرمانے لگے اصل بات یہ ہے جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے. اور میرے بھائی وہ تو صرف 3 دن کی بات تھی, اور انہیں رزق کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی سجدے کے بغیر. اور ہم ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیواروں تک اس کی ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں, اسی کے سجدے چھوڑ بیٹھے ہیں, اسی کے سجدے بھول گئے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب کوئی میری مان لینا میں راضی ہو جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے بندو, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ فرماتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے. کہ اس لہجے میں بھی کوئی بات کرتا ہے, اور میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا ہے, تمہیں اس لیے بنایا کہ تمہیں عذاب دوں. مگر آؤ تو صحیح, شکر تو کرو, کوئی منہ تو کرو نا میری چوکھٹ کی طرف.
اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان جتنا بڑا مجرم ہو سچے دل سے جھک جائے تو پھر کیا کرتا، میں راضی ہو جاتا ہوں، میری مان لے میں راضی ہو جاتا ہوں، اس نے اپنی چھوڑ دی میری مان لی، میں راضی ہو جاتا ہوں۔ اور مولا جب تو راضی ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، فرمایا جس طرح ناراض ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں نا، تو جس پہ راضی ہو جاؤں پھر اس پہ رحمت بھیجتا ہوں۔ اذا اطیعت رضیت، جب کوئی میری مان لے میں راضی ہو جاتا ہوں، اذا رضیت بارکت، اور جس پہ میں راضی ہو جاؤں اس پہ اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتا ہوں، اس پہ اپنا فضل اتار دیتا ہوں۔ اور مولا اب یہ بھی تو بتا، تو نے لعنت کی حد تو بتائی تھی کہ 7 پشتوں تک چلتی ہے، اب بتا رحمت کہاں تک چلتی ہے؟ یہ میں دونوں قول پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سنو وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِہَایَہ، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میرے بندو، لعنت کی حد ہے، میری رحمت کی کوئی حد نہیں رہتی۔ لعنت چلتی ہے 7 پشتوں تک، رحمت چلتی ہے قیامت تک۔ سمجھ رہے فرمایا تم جھک تو جاؤ، تم آؤ تو صحیح میری چوکھٹ کی طرح۔ تو یہ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس، تو جو جھکنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت، یہ 2 تاکیدیں لگائیں عربک گرامیٹک رولز کے اعتبار سے، لَإِن شَكَرْتُمْ، لَإِن یہ جو لام آیا نا یہ بھی تاکید کا ہے، آگے لَأَزِيدَنَّكُمْ نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرتے رہے نعمتوں پر تو میں ضرور بالضرور تمہاری نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، کم نہیں ہونے دوں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ میری نعمتوں پر شکر کرو۔ اب نعمتوں پر شکر کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں کئی بی اے بی ایڈ ہوں گے، ایم اے ایم ایڈ ہوں گے، ایم ایس سی ہوں گے، ایل ایل بی ہوں گے، پی ایچ ڈی ہوں گے، کلاس 1 آفیسر ہوں گے، لیکن اگر پوچھ لو کہ شکر کا طریقہ کیا، اللہ کے شکر کا طریقہ کیا، نہیں بتا سکیں گے۔ اصل چیز تو یہ تھی نا جو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں سکھائی جاتی اور پڑھائی جاتی، تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لو کہ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے اور ہمارے ہاں یہ کنسپٹ ہے کہ بس پیٹ بھر کے کھا لیا، جب ڈکار آیا نا تو کہہ دیا الحمدللہ، بس شکر ادا ہو گیا، نہ نماز پڑھی، نہ تلاوت قرآن کی، نہ نیکی کے راستے پہ چلے، نہ شریعت اپنائی، بس ڈکار آنے پر کہہ دیا الحمدللہ، بس شکر ادا ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم نے میرا شکر کیا نا تو ضرور بے ضرور میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ وہ کون سا شکر ہے جس پر نعمت گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ بس یہ آج آپ نے اگر صرف شکر کو یاد کر لیا کہ اس کے شکر کا طریقہ کیا ہے تو ان دوستوں کی ساری محنت ٹھکانے لگ جائے گی۔ وہ ایک بات تو چلو سیکھ لی نا آپ نے، اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے۔ اب غور سے سنیے، اللہ رب العزت کا شکر یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، میری دی ہوئی نعمتوں سے میری نافرمانی چھوڑ دو۔ بہت سے لوگ ابھی نہیں سمجھے، اوپر سے بات گزر گئی۔ اللہ فرماتا ہے میری جو نعمتیں میں نے دی ہیں نا، میری دی ہوئی نعمتوں سے میری نافرمانی نہ کرو۔ بس یہ اللہ کا شکر ہے۔ اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں تاکہ سب سمجھ جائیں، جو میرے جیسے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو کیا مطلب کہ ان آنکھوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دو جن کا دیکھنا اللہ اور رسول نے حرام کر دیا۔ یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ کان اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان کانوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ چیزیں سننا چھوڑ دو کہ جن کا سننا اللہ رسول نے حرام کر دیا۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، فرمایا اس کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ زندگی بھر ان ہاتھوں کے ساتھ اس چیز کو ٹچ کرنا، پکڑنا چھوڑ دو کہ جس کو چھونا بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، فرمایا میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان پاؤں کے ساتھ ان بغیرتی اور گناہوں کی اڈوں پہ جانا چھوڑ دو کہ جدھر چل کے جانا اللہ رسول نے حرام کر دیا۔
دماغ اور دل اللہ کی نعمت ہے، فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ اس دماغ کے ساتھ اس چیز کا تصور کرنا بھی چھوڑ دو، سوچنا بھی چھوڑ دو جس کا تصور بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی نعمت کا شکر۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر یوں شکر کر لیا تم نے تو مجھے اپنی عزت کی قسم میں کبھی نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ اب سمجھ لیا آپ نے بات؟ اب میں اس پر تاریخ کی دو عملی شہادتیں پیش کرنے لگا کہ اللہ کے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کی نعمتیں کیسے بڑھاتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر آپ سروے رپورٹس پڑھیں نا، انٹرنیشنل لیول کی ہیں، وہ بھی پڑھیں۔ ہمارے ملک میں تو ہے ہی ہے، اس وقت پوری انسانیت، ہیومن بینگ جو ہے، ہیومینٹی، انسانیت، اس کے مین دو پرابلمز ہیں۔ سب سے بڑی مشکلات انسانیت میں دو پیدا ہو چکی ہیں، سب سے بڑی ٹینشن دو ہیں انسانیت کی، صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانی برادری کی۔ کیا؟ ایک بھوک کا مسئلہ ہے، بھوک کا، ایک بھوک کی ٹینشن ہے، اور ایک امن کا مسئلہ ہے۔ زندگیاں خطرے میں چلی گئیں، ہر کوئی ڈرتا ہے مجھے کوئی مار نہ دے، کیونکہ انسانی زندگی اتنی بے امان ہو گئی کہ لوگ بکری چوری کرنے آتے ہیں اور بندہ مار کے چلے جاتے ہیں۔ بعض دیہاتوں میں ایسا ہوا مرغیاں چوری کرنے آئے اور بندے مار گئے۔ خود انسان کی نظر میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ پہلے دشمن کہتا تھا دشمن سے میں تجھے کتے کی موت ماروں گا، کتے کی مثال دیتا تھا انسان، دشمن کو کہتا تھا میں تجھے کتے کی موت ماروں گا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج انسانی زندگی اتنی سستی ہو گئی کہ اب کتا کتے سے کہتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں جنہیں اللہ نے فکر و شعور دی، میری بات سمجھنا۔ ایک وقت تھا انسان کہتا تھا اپنے دشمن سے میں تجھے کتے کی موت ماروں گا، آج کتا کتے سے کہہ رہا ہے۔ کیا؟ بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا، بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ انسان کا خون پانی سے سستا ہو چکا، کسی کی زندگی تاجدار کائنات کے غلاموں محفوظ نہیں رہی۔ اور بھوک کا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی ڈر رہا ہے میرے گھر میں بھوک نہ آ جائے، غریبی نہ آ جائے میرے گھر میں اپنا بینک بیلنس اتنا بڑھا جاؤں اور تجوریاں اتنی بڑھ جاؤں اور اتنا پیسہ جوڑ جاؤں کہ میری نسلیں کھائیں مگر گھر میں کبھی غریبی نہ آئے۔ ہر کوئی غریبی اور بھوک سے ڈر رہا ہے۔ یہ دودھ میں پانی ملا کے کیوں بیچتے ہیں؟ غریبی سے تو ڈر لگتا ہے نا۔ یہ ملاوٹ والا مال کیوں بیچتے ہیں؟ یہ ترازو میں توڑتے ہوئے دکاندار ڈنڈی کیوں مارتے ہیں؟ غریبی سے تو ڈرے ہوئے گھر میں غریبی نہ آ جائے، راتوں رات امیر بن جاؤں، بھائی بھائیوں کے حق چھین رہے ہیں، کیوں؟ کہ اتنا جوڑ جاؤں میری نسلیں کھائیں مگر گھر میں غریبی نہ آئے۔ بھوک کا مسئلہ اور امن کا مسئلہ، اور امن کے مسئلے میں بھی عجیب ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا خطرے میں ہے۔ جھگی والا ہے اس کا کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہوتا، جو جتنا بڑا بنتا جا رہا ہے اتنی زندگی خطرے میں ہو رہی ہے۔ اے سی اسسٹنٹ کمشنر، اس سے بڑا ہے ڈپٹی کمشنر، اس سے بڑا ہے کمشنر۔ اگر اے سی کی کوٹھی پر اس کے ساتھ 3-4 گارڈز ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے، تو ڈی سی اس سے بڑا، اس کے ساتھ آپ کو 10 نظر آئیں گے۔ کمشنر اس سے بڑا ہے، وہاں آپ کو 20 نظر آئیں گے۔ اور ہم راولپنڈی میں رہتے ہیں، ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا پریزیڈنٹ، اس نے ایک روڈ سے گزرنا ہو 3 روڈ بند کروا دیتے۔ بھائی اس نے تو ایک سڑک سے گزرنا ہے، یہ 4 کیوں بند کروا دی؟ کہتے ہیں اس کی زندگی سب سے خطرے میں ہے۔ اور جھگی والا نہیں خطرے میں، تخت والا خطرے میں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
اس دور میں زندگی اتنی بے امان ہو گئی، جو جتنا بڑا ہے اتنا خطرے میں ہے۔ تو یہ دو مین پرابلمز ہیں پوری انسانیت کے، اسے نہ امریکہ حل کر سکا نہ اسے رشیا حل کر سکا۔ میں لندن میں کھڑا تھا، وہاں سے پرنسس گزری، شہزادہ گزرا، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ یہ سب ایک جیسی گاڑیاں ہیں، اور کسی کو نہیں بتایا انہوں نے شہزادہ کہاں بیٹھا ہے۔ میں نے کہا اس کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں خطرہ ہے کوئی مار نہ دے، اور جو جن کی اپنی زندگیاں خطرے میں، ہمیں کیا تحفظ دیں گے؟ تو ہر کوئی خطرے میں، زندگی کا خوف، موت کا خطرہ، بھوک کا ڈر، یہ دو مین پرابلمز ہیں۔ سروے رپورٹس پڑھیے پوری انٹرنیشنل لیول کی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اسے نہ امریکہ حل کر سکا، نہ رشیا حل کر سکا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آؤ منہ کرتے ہیں مدینے کی طرف اور پوچھتے ہیں اپنے رسول سے، آقا یہ دو مین پرابلم ہیں، مشکلیں بن گئی امت پر، آپ کے پاس حل ہے؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان امتی، میں نے تو حل 15 صدیاں پہلے بتا دیا تھا۔ کہاں ہے؟ فرمایا اس قرآن میں ہے جو تیرے گھر کی الماری میں بند پڑا ہے، اسے نکال اور کوئی بڑی سورت نہ پڑھ، چھوٹی سی سورت پڑھ آخری پارے کی، سورہ قریش۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے، یہ دو مسئلے ہیں نا تیرے، ایک کام تو کر لے، یہ دو میرے ذمہ ہیں۔ مولا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں یہ کس کے گھر ہیں؟ خدا کے۔ فرمایا یہ جس کے گھر ہیں میرے بندو، تم اس کی عبادت میں جٹ جاؤ، تمہیں بھوک لگے گی تو رزق خدا دے گا، خوف ہوگا تو امن بھی خدا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ کام کیا کرنا ہے؟ تم من چاہے پہ نہ جیو، میرے چاہے پہ جیو، طبیعت پہ نہ چلو، مدینے والے کی شریعت پہ چلو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے میرے بندو، یہ دو میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تمہیں خوف ہوگا تو امن میں دوں گا، اور بھوک لگے گی تو رزق میں عطا کروں گا۔ یہ پڑھیے سورہ قریش۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، اب میں تاریخ سے دو عملی شہادتیں پیش کرنے لگا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے پاکستان، اس میں 1960 اور 70 جو پچھلی صدی گزری ہے، یہ جو دہائی تھی نا 60 سے 70 کی دہائی، اس میں ہمارے ملک میں گندم کا قحط پڑ گیا تھا، گودام خالی ہو گئے حکومت کے، ڈیپوؤں پر بھی آٹا ختم ہو چکا تھا، قحط پڑ گیا۔ اور ہمارا جو وزیر خوراک ہے اس نے میڈیا پہ اعلان کیا، جو ہمارا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اعلان کیا میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، کہ چونکہ ملک میں گندم کا قحط پڑ گیا، گودام خالی ہو گئے اور آٹا ختم ہو گیا اور گندم ختم ہو گئی، تو اس لیے ہم پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جو 2 روٹیاں کھاتے ہیں وہ 1 کھائیں، آلو ابال کے بھوک مٹائیں، سبزیاں ابال کے کھائیں، بس گزارا کریں، چونکہ گودام خالی ہو گئے، ڈپوؤں پر آٹا ختم، گندم کا قحط پڑ گیا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم، ایک دن وزیر نے یہ اعلان کیا کہ گودام خالی ہیں اور گودام خالی ہو چکے اور ڈپوؤں پر آٹا نہیں ملتا، قحط پڑ گیا۔ دوسرے دن محمد عربی کے ایک فقیر نے بھی اعلان کروا دیا تھا۔ وہ فقیر کون تھا؟ ہمارے پنڈی کے قریب کون ہے جو سیدنا میر علی شاہ کو نہیں جانتا؟ ان کے بیٹے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء۔ وہ جھگی میں فقیر جو بیٹھا تھا مصطفیٰ کے مصلی پر، وہ جو اس کا شکر گزار بندہ تھا، جسے معلوم تھا میں نے نعمتوں کی قدر کر رکھی ہے، میں نے ناشکری نہیں کی ہے۔ وزیر کا اعلان تھا، قحط پڑ گیا، گودام خالی ہو گئے،
محمد عربی کے فقیر نے اعلان کر دیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ بتاؤ کہ جس سے حکومت کے ڈپو سے آٹا نہیں ملتا وہ آئے اور گولڑے کے لنگر سے لے جائے۔ یہ فقیر کا اعلان تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پاکستانیوں، یہ ملک بنا ہے مدینے والے کے نام پر۔ جسے حکومت کے ڈپو سے آٹا نہ ملے وہ گولڑے کے لنگر سے لے جائے۔ کسی نے پوچھ لیا، علماء پوچھنے لگ گئے، لوگ پوچھنے لگ گئے، بابو جی صاحب بہت بڑا اعلان کر دیا آپ نے، کوئی چند 100 بندے تو نہیں ہیں، کروڑوں پاکستانی۔ جہاں حکومت کے گودام خالی ہو گئے وہاں گولڑا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہ کیا کر لے گا اگر کروڑوں لوگ آ گئے گولڑے کی طرف؟ تو محمد عربی کا فقیر جسے رب کے وعدوں پہ یقین تھا وہ جلال میں آ گیا، فرمایا چپ کر جاؤ، یہ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے۔ حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، گولڑے کا تعلق مدینے کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جان علی شان علی، جان علی شان علی، فیضان گولڑا شریف، فیضان گولڑا شریف، علماء اہل سنت۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ۔ تو ہم میلاد کے ذریعے قوم کو یہی فکر دے رہے ہیں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنی فقیر ہوں۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنی فقیر ہوں۔ میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ میرے آقا کے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم، اگر تمہاری گردنوں میں غلامی رسول کے پٹے آ جائیں اور پیشانیوں میں سجدوں کا نور آ جائے اور سینے میں محمد عربی کا عشق آ جائے، ایسا عشق جو تن سے من تک پورا نقشہ بدل کے رکھ دے، تو تم کھلی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کس طرح مدینے سے خیرات آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم شکر گزار بندے بن جاؤ، بھوک لگے گی تو رزق ہم دیں گے، اور خوف ہوگا تو امن بھی ہم دیں گے۔ امن کیسے دیتا ہے؟ یہ تو بھوک لگے نا تو رزق دیتا ہے، اور خوف آ جائے، دشمن کا خطرہ ہو، امن کیسے دیتا ہے؟ یہ ہسٹوریکل فیکٹ دے رہا ہوں، تاریخی حقیقت۔ آج تو جو سپر پاور ہے اس کے پاس کئی بحری بیڑے ہیں۔ اب تو امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے میں اب سپر سے بھی سپریم بن گیا، کہتا ہے اب سپر پاور نہیں، میں سپریم پاور ہوں، اوپر والی اور ڈگری پہ چلا گیا۔ تو اس وقت جو سپر پاور تھی، کئی صدیاں پہلے کی بات ہے، یہ تاریخ میں ہے، تو ان کے پاس ایک بحری بیڑا تھا، عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس۔ مسلمانوں کے جس علاقے کو برباد کرنا ہوتا نا، یعنی جن کا بیڑا غرق کرنا ہوتا، اپنا وہ بیڑا وہاں بیچ دیتے تھے۔ آج بھی وہ بحری بیڑے عراق کو برباد کر گئے، افغانستان کو اجاڑ گئے، وہ بحری بیڑے بھیجے تھے امریکہ نے۔ آج تو ان کے پاس ہزاروں ہیں، لیکن اس وقت تاریخ بتاتی ایک ہی بحری بیڑا تھا، جدید اسلحہ سے لیس، جدید مشینری تھی اس پہ۔ جس علاقے کو اجاڑنا ہوتا وہ اپنا بیڑا وہاں بیچ دیتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس دور میں مسلمان خالی ہاتھ ہیں، غریب ہیں، اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، تو سب اکٹھے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کی حدیث پاک ہے، الکفر ملت واحدہ، کفر جس رنگ میں بھی ہونا یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مسلمان کمزور بھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں، ہمارے پاس بیری بیڑا ہے، اگر ہم اکٹھے مل کر ان پر حملہ کر دیں تو ان کا وجود مٹا کے رکھ دیتے، ختم کر دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ پوری پلاننگ ہو چکی، انہوں نے وہ بیڑا تیار کیا اور سمندر میں اس کو حرکت میں لے آئے، اور بیڑا بڑھ رہا تھا مسلمانوں کی آبادی کی طرف۔ مگر اس وقت حکمران کون تھا؟ عاشق رسول حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی، وہ حکمران تھا کہ یہ 500 بار مدینے والے پہ درود پڑے بغیر کبھی سویا نہیں تھا۔ اس کے رابطے تھے مدینے کے ساتھ، جو درود پڑے اس کے رابطے رہتے ہیں مدینے کے ساتھ۔ معلوم ہو گیا دشمن کا بیڑا آ رہا ہے اور کل میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے، خون بہے گا۔ ایک رات تھی بچی ہوئی، ایک رات تھی، دوسرے دن جنگ کا تنور گرم ہونا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے مجاہد اکٹھے کیے، اپنی آرمی اور فوج کو اکٹھا کیا۔ انہیں کہنے لگا مجاہدو ہمارے پاس رات ایک رہ گئی، ٹائم بہت تھوڑا، دشمن آ رہا ہے، 2 کام ہیں، ایک تم کرو ایک میں کرتا ہوں۔ حکمران ایسے ہونے چاہیے، کہا 2 کام ہیں، ایک تم کرو ایک میں کرتا ہوں۔ تم کیا کرو؟ آج کی رات تم مورچے اور میدان سنبھالو، اور آج رات کے لیے میں مصطفیٰ کا مسلح سنبھالتا ہوں۔ قریب ہی مسجد اقصیٰ تھی، وہ ایریا تھا جہاں وہ جنگ ہونے والی تھی، قریب ہی مسجد اقصیٰ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلح اٹھایا اور مسجد میں چلا گیا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے سارے نمازی مسجد سے نکل گئے نا، تو اس نے اندر سے کنڈیاں لگا دی۔ اب خدا کے گھر میں تنہا بادشاہ رہ گیا۔ آیا محراب کے پاس، مسلح اور قالین ہٹا دیا، اس نے اپنا تاج اتارا، اس کو کشکول بنا کے رکھ دیا، الٹا کر کے نا کشکول بنا کے رکھ دیا۔ لوگ پیشانی رکھتے ہیں، اس نے رخسار رکھ دیا زمین پہ، اور عرض کی میرے مولا میں وہی گناہگار اور کمینہ ہوں جس کے گناہوں کے سبب یہ مصیبت آنے والی ہے، مگر تجھے اس حبیب کا واسطہ کہ جس پر درود پڑے بغیر میں کبھی سویا نہیں ہوں، کوئی مدینے سے خیرات بھیج، دشمن آ رہا ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، جنگ ہوگی، محمد عربی کا خون، امت کا خون پانی کی طرح بہ جائے گا، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، تجھے واسطہ گنبد خضرا کے مکین کا، کوئی مہربانی کر۔ ساری رات مصلی پہ روتا رہا، سجدے میں روتا رہا، کبھی کھڑا ہو جائے کبھی بیٹھ جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اسے معلوم تب ہوا کہ رات گزر گئی جب مسجد کے مینار پر مؤذن نے فجر کی اذان شروع کر دی۔ اس نے آنسو صاف کیے، دروازہ کھولا کہ نمازی آنے والے۔ نمازی آئے، جماعت میں شامل ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب سارے نکلے تو یہ بھی سنبھل کے باہر نکلا، جو ساری رات رویا تھا مصلی پر۔ جب باہر نکلا نا مسجد کے مین گیٹ سے، سامنے پھٹے کپڑوں میں محمد عربی کا ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس نے یوں بازو پھیلا لیے، کہا صلاح الدین بیٹا آؤ میرے سینے لگ جاؤ۔ اس نے سینے لگایا اور ماتھا چوما۔ فقیر کہنے لگا صلاح الدین تجھے مبارک ہو، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد۔ فقیر کہنے لگا بیٹا مبارک ہو، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا ڈبو دیا۔ معلوم نہیں تیرے آنسوؤں میں کیا قوت تھی کہ ادھر تیرے آنسو ٹپکے ہیں، ادھر سمندر میں بھوچال اٹھے ہیں اور لہریں بیڑے کو ڈبو کے لے گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے اگر شکر گزار بندے بن جاؤ تو مجھے اپنی عزت کی قسم بندو
تمہیں بھوک لگے گی تو رزق ہم دیں گے، خوف آئے گا تو امن ہم دیں گے۔ تو یہ ماہ مقدس امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تاجدار کائنات کے ساتھ یہ تجدید وفا کا مہینہ ہے۔ اپنے نبی سے نیا وعدہ کرو، نیا وعدہ کرو کہ میرے آقا جو کوتاہی ہو گئی ہو گئی، آج کے بعد رخ رہے گا تیری چوکھٹ کی طرف۔ پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو میری ماں بہنوں بیٹیوں، گھروں کے مسلح ویران ہو چکے ہیں، ٹی وی آباد ہیں، نیٹ آباد ہیں، ٹچ موبائل آباد ہیں، مسلح ویران ہیں، مسجدوں کی چٹائیاں منتظر ہیں کہ ہم پہ نمازیوں کے سر جھکے ہیں تو ان کے صدقے ہم پر بھی رحمت اترے، مگر ہم اپنی آئیڈینٹی کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اسلام ہماری پہچان ہے، اپنا اسلامی تشخص جو ہے اس کو آپ اسلامک آئیڈینٹی اس کو کہتے ہیں، اس کو اپنے بحال رکھیں، گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں، ماں بہنیں بیٹیاں اپنا لباس اسلامی بنائیں، گھر سے نکلیں تو تاجدار کائنات کی شریعت کے پردے میں نکلیں۔ جوانوں، جوانیوں کو غنیمت سمجھو، اور وقت ہے یہ جسم کا چرخہ کام کرتا ہے، اس سے سجدوں کا سود کاٹ لو۔ زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور وقت اتنی تیزی سے بیت رہا ہے کہ ہر شخص محسوس کر رہا ہے، کہتے ہیں وقت بہت جلدی بیت رہا، اور 1500 سال پہلے حضور نے بتایا تھا کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان۔ حضور فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آئے گا قیامت سے پہلے پہلے اللہ وقت سے بھی برکت نکال دے گا۔ وقت سے جب برکت نکل جاتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے جو آج وقت کا ہو چکا۔ تو ہم بہت جلدی قبروں میں اترنے والے ہیں اور جا رہے ہیں ویرانے کی طرف۔ تو خدا کے لیے اپنے اس گھر کو جسے قبر کہتے ہیں اس کو آباد کرنے کی فکر کرو۔ ہمارا پنڈی کا واقعہ ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات، چوک میں، پنڈی کا ایک بہت بڑا چوک ہے، وہاں ایک مجذوب فقیر بیٹھا تھا، دنیا گزر رہی تھی، وہ دیکھ دیکھ کے لوگوں کو روتا تھا۔ بڑے بڑے امیر جا رہے تھے گاڑیوں میں، مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے تھے، اور ان کی بیگمات جو تھیں سروں پہ دوپٹے نہیں تھے، میک اپ کر کے ننگے جسم لے کر گاڑیوں میں بیٹھی تھی، اور اندر گانے چل رہے تھے، مسجدوں میں اذان ہو رہی تھی، نہ کسی کو قرآن یاد، نہ حدیث یاد، نہ قبر یاد، نہ قیامت یاد، ہر کوئی اپنی مستی میں لگا تھا، انہیں فقیر دیکھ دیکھ کے روتا تھا۔ ایک آدمی گزرا اس درویش کے پاس سے، اس نے کہا فقیر صاحب دنیا میں اتنی رنگینی ہے، اتنی رونق ہے، دنیا ہنس رہی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کتنی رونق ہے دنیا میں اور آپ رو رہے ہیں؟ فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کی رحمتیں منتظر ہیں کہ لوگ جھک جائیں معافی مانگ لیں، میں معاف کر دوں، مگر مجرم معافی مانگنے ہی نہیں چاہتے، بھول چکے ہیں اللہ کی چوکھٹ کو۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم غافل ہو چکے ہیں، معافی نہیں مانگ رہے۔ اسی فقیر کو اسی بندے نے اگلے دن پنڈی کے بہت بڑے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا، قبروں میں بیٹھا رو رہا تھا، قبریں دیکھ دیکھ کے روتا تھا۔ پوچھا فقیر صاحب عجیب آدمی ہے، بازار میں بھی روتے اور قبرستان میں بھی، وہ آبادی میں بھی روتے اور ویرانے میں بھی، وہ اللہ کے بندے یہاں کیوں رو رہے ہو؟ فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم اس لیے رو رہا ہوں کہ اب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معافی دے نہیں رہا ہے۔ اب قبریں آگ سے بھری ہیں، اب جسموں کو بچھو ڈس رہے ہیں، اب سانپ لپٹے ہیں جسموں کے ساتھ، اب آگ لگی ہے، اب دنیا چیخ رہی ہے مولا معاف کر دے، آواز آتی ہے معافی کا وقت گزر چکا۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بزرگوں اور جوانوں، اب وقت ہے، پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھر لو، پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بنا لو، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا ماحول پیدا کر لو، اور بچوں کی گھٹی میں انگریز کی تعلیم ڈالنے سے پہلے اپنے نبی کا قرآن رکھو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا الگ کلچر،
دیکھو نا، اگر ہندو، سکھ اور عیسائی کافروں کے بچے کچھ سیکھنے کے قابل ہوں، سب سے پہلے وہ بھیجتے ہیں انہیں انگلش میڈیم سکولوں میں، اور مسلمان بھی یہی کریں، تو پھر ہمارے اور ان کے کلچر میں کیا فرق رہا؟ مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر کی اولاد جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کی گھٹی میں دنیا کی تعلیم رکھتا ہے، اور مومن کی اولاد جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کی گھٹی میں نبی کا قرآن رکھتا ہے، اسے شریعت کی تعلیم دیتا. تو اگر ہم اپنے بچوں کو بنیادی طور پر حضور کی شریعت کی تعلیم دے دیں گے، پھر انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو مرضی انہیں بنائیں، اسلام منع نہیں کرتا. اسلام تو کہتا ہے ہر علم حاصل کرو، مگر جب گھٹی میں قرآن ہوگا تو علامہ اقبال کی ماں نے یہی تو کیا تھا کہ اقبال کی گھٹی میں قرآن رکھ دیا تھا. علامہ اقبال، آپ نے کبھی سوچا ہے بھئی اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ پڑھتا یورپ میں رہا ہے اور علامہ کیسے بن گیا؟ علامہ تو مولویوں کو کہتے ہیں نا، مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں، کبھی علامہ صاحب کہہ دیتے ہیں. جس کے پاس شریعت کا علم ہو اس کو علامہ کہتے ہیں. تو پڑھتا یورپ میں رہا ہے، اس کو علامہ کیوں کہتے ہیں اقبال کو؟ جی کبھی سوچا آپ نے؟ تو اقبال کی بایوگرافی پڑھیں، اس کی ہسٹری پڑھیں آپ. علامہ اس لیے کہتے ہیں کہ اقبال کے ماں باپ نے اسے انگریز کی تعلیم بعد میں دی ہے، اس کی گھٹی میں نبی کی شریعت پہلے رکھی ہے. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. تو جب بچوں کی گھٹی میں قرآن ہو اور بنیاد میں تعلیم شریعت ہو تو پھر ان کے فکر کی پرواز بہت اونچی ہو جاتی. مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بس آخری ایک بات ایک بچی کی سنا کے میں خطاب ختم کر رہا ہوں. جب گھروں میں قرآن راج کرتا ہو، نہ مسلح آباد ہوں، اور بہو بیٹیوں کے سروں پہ شرم و حیا کی چادریں ہوں، اور وہ شریعت کے پردے میں نکلے گھروں سے، تو پھر کیسی بچیاں پیدا ہوتی ہیں گھروں میں، یہ سننا اور غور سے سننا. ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ، اس نے جال پھینکا ہوا تھا دریا میں، مچھلی کا شکار کر رہا تھا. اس کے ساتھ ایک 6 7 8 سال کی بچی بھی آئی ہوئی تھی، وہ وہاں بیٹھی کھیل رہی تھی ریت کے ساتھ. تو میں نے دیکھا کہ اس شخص نے جب جال نکالا نا تو اس میں 2 مچھلیاں آ گئیں، 1 2 مچھلیاں آ گئیں. اس نے وہ بچی کو پکڑا اور کہا میری بیٹی یہ ٹوکری میں ڈال دو مچھلی. بچی نے مچھلیاں پکڑ لی اور باپ کی طرف دیکھتی رہی. باپ جب متوجہ ہوا نا دوبارہ جال پھینکنے کے لیے دریا کی طرف، اس نے ادھر توجہ کی تو بچی نے وہ مچھلیاں ٹوکری میں نہیں ڈالی، اس نے آنکھ بچا کے پھر دریا میں پھینک دی. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں حیران ہوا، بھئی بچی سمجھدار بچی لگتی ہے، کوئی پاگل ہے نہیں ہے. تو باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو ٹوکری میں ڈالو اور یہ پھر دریا میں پھینک دیتی ہے. یہ کیا راز؟ میں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا. والد نے پھر جال نکالا، 1 مچھلی آئی یا 2، اس نے بچی کو دی، ٹوکری میں ڈال دو. بچی نے پھر پکڑ لی، ٹوکری میں نہیں ڈالی. باپ کی توجہ ہو رہی، اس نے پھر پھینک دی دریا میں. والد سمجھا کہ اب ٹوکری بھر گئی، اب گھر چلتے ہیں. اس نے جال نکالا اور لپیٹا اور ٹوکری کے پاس آیا تو ٹوکری خالی تھی. اس نے بچی کو پکڑ لیا غصے کے ساتھ. اس نے کہا میں نے اتنی محنت کی اور اتنا ٹائم لگایا یہاں پہ، تجھے مچھلیاں دی تھی، مچھلیاں کہاں ہیں؟ ٹوکری تو خالی ہے. جب اس نے جھڑکا نا بچی کو تو بچی رونے لگ گئی، مگر بچی نے جھوٹ نہیں بولا. کہا ابا ناراض نہ ہونا، وہ مچھلیاں تو پھر میں نے دریا میں پھینک دی ہیں. کہا میری بیٹی اتنی محنت میری تو نے برباد کیوں کر دی؟ وہ اللہ کی بندی یہ کیا کیا تو نے؟ رو رہی ہے بچی اور رو کر کہنے لگی ابا میری بھی تو سن، میں نے ایسا کیوں کیا؟ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، تروی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا تو نے خود مجھے اپنے نبی کی حدیث سنائی تھی. 2 دن پہلے کی بات بچی بتانے لگی، ابا تو نے حدیث سنائی تھی. بیٹا کون سی حدیث؟ ابا آپ نے بتایا تھا کہ حضور فرماتے ہیں ما یقع سمکن فی شبکۃ الا اذا غفلت عن ذکر اللہ، کہ کوئی مچھلی اس وقت تک شکاری کے جال میں نہیں پھنستی جب تک رب کا ذکر چھوڑ نہ دے. تو ابا جب یہ مچھلیاں جال میں پھنسی اور آپ نے مجھے دیں
تو مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ یہ مچھلیاں جال میں اس لیے پھنسی ہیں کہ رب کا ذکر انہوں نے چھوڑا ہے. تو ابا مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی اپنے رب کو بھول نہ جائیں. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس دور کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی فکر اتنی بلند تھی. آج بوڑھی بوڑھی عورتوں کی مت ماری جا چکی. ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑنا، رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. ہم کتنی بلندی پر تھے، ہمارے بچے، ان کی فکر کتنی بلند تھی. آج کتنے پست اور گٹیا ہو گئے ہم، اور کس درجے پہ آ گرے. تو یہ ساری عظمتیں اور فکر کی ساری بلندیاں اور سارا قرار اور برکتیں اور سکون یہ تاجدار کائنات کی غلامی سے نصیب ہوتا ہے. اس مہینے میں اپنے گھر کے ماحول کو بدل دو. بہو بیٹیاں شریعت والا لباس پہنے، بچوں کو شریعت کی تعلیم دلواؤ، شادیوں کے رسم و رواج بدل دو، اور اپنے آپ کو مسجدوں میں جانے کا عادی بنا لو. مسجدوں میں بیٹھنے کے عادی بن جاؤ اور اندر سے باہر تک حضور کی سچی غلامی میں آ جاؤ. تو پھر آپ کے سر جھکیں گے تو تقدیریں بدل جائیں گی. میں بہت زیادہ خوش ہوا مخیر حضرات جنہیں اللہ، بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا دے رکھی ہے، مگر دنیا کے ساتھ دین کسی کسی کو دیتا ہے، یہ یاد رکھنا. سب کو دین نہیں دیتا. تو بہت کم علاقے ایسے ہیں، بہت کم گاؤں اور شہر ایسے ہیں جہاں ایسے کم لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا بھی دی ہے اور ساتھ دین بھی دیا ہوا. تو اتنا بڑا پروگرام ایک دیہات میں تو حیران ہو گیا. ماشاءاللہ آپ اتنی کثرت سے تشریف لائے، مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی دیر سے بیٹھی ہیں اور بزرگوں نے سرپرستی کی. تو سب کے لیے دعا گو اللہ پاک حضور کے توسل سے سب کو دو جہان کی راحتیں، برکتیں، نعمتیں، سعادتیں اور آسانیاں نصیب فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ.